آج میں آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں خاص معلومات بتاؤں گی۔ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کی۔ قرآن مجید میں سورہ ال عمران کی آیت میں ہے کہ بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے تعمیر کیا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر فرمایا۔ اس کی مسافت خانہ کعبہ سے 1234 کلومیٹر ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک مسلسل آباد رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے جو عرب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے انہوں نے آباد کیا۔ اس سرزمین کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے شروع ہوا اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہی بیوسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الاقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بعد میں یہودی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان کہلائے گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کا خوب خیال رکھا۔ آپ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے بہت سے فضائل بخشے اور وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا قصہ کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق آموز چیزیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی کہ بنی اسرائیل مصر آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سو سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا۔ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے اور بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین جانے کے لیے نکلے اور یہ سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو شروع کرایا جو کھنڈرات میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کام مکمل نہیں کر پائے اور وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا اور اس تعمیر کو آپ نے ہی مکمل فرمایا۔ کچھ عرصے بعد جب جنگ ہوئی تو بخت نصر کی حکومت کو زوال آ گیا اور ایران کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کر کے تمام بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے منسوب منبر آج بھی مسجد کے احاطے میں موجود ہے جس کی تصویر آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلق بہت سے اہم مقامات بھی مسجد الاقصیٰ کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں۔ روم کے لوگوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے 70 سال گزر جانے کے بعد مسجد اقصیٰ پر روم کے لوگوں نے حملہ کر کے بہت تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواریں کھڑی رہ گئیں اور اس کے علاوہ مکمل مسجد منہدم ہو گئی اور یہ بنی اسرائیل پر بہت ہی سخت وقت تھا۔ مسجد اقصیٰ آخری نبی کے آنے تک اسی طرح رہی۔ پھر اس کے بعد واقعہ معراج پیش آیا
جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان جب تک مکہ میں تھے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مدت کل 12 سالوں پر مشتمل ہے، اور جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنا منہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف، جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، کر کے نماز پڑھیں۔ قرآن شریف کی ایک صورت سورہ بقرہ میں آیا ہے، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تم اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچا گیا۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ قلعہ بند ہو گئے، اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ انہیں شہر کی چابی حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ خود یروشلم گئے، اور اس وقت وہاں پر قابض عیسائیوں سے معاہدہ کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ پھر یہیں اہل مقدس کے نمائندے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست منظور کی اور حسب ذیل عہد نامہ اپنے دستخطوں سے لکھ کر ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بندہ عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل اہلیہ بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے کہ اہل اہلیہ کی جان، مال، گرجوں، سلیبوں اور سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں، تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے نہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی،
اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل اہلیہ کا فرض ہے کہ وہ جزیہ عطا کرتے رہیں اور متحرب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل الیامین سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہیں تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس امان نامہ کی اللہ اور اس کا رسول اور آپ کے خلفاء اور جملہ مومنین ذمہ داری لیتے ہیں۔ پھر اس عہد نامے کی تکمیل کے بعد اہل مقدس نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کیا۔ بیت المقدس کے سفر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ سوار ہوئے تو گھوڑا لیل کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتر پڑے اور فرمانے لگے، کم بخت، تو نے یہ غرور کی چال کہاں سے سیکھی؟ اور پھر اپنے ہی گھوڑے کو منگا کر اسی پر روانہ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کبھی آپ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت تحت المسجد ادا کی۔ پھر ایک مسجد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی تھی، اس کے اوپر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد مکمل اس مسجد کے اندر ہی آ گئی، جو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروائی تھی۔ ابھی بھی یہی تعمیر قائم ہے۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی مرمت کا کام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نہایت وسیع اور عالی شان عمارت تعمیر کی، جس کا گنبد سنہری رنگ کا ہے اور اس کی 4 دیواری نیلے اور خوبصورت پتھروں سے منقش ہے۔ سن 1099 عیسوی میں عیسائیوں کی مشترکہ فوج، جنہیں صلیبی افواج کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور 5 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے یروشلم میں کافی خون خرابہ کیا اور 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا۔ مسلمان تب بھی ہمیشہ یہی سوچ کر پریشان رہتے تھے کہ کس طرح سے یروشلم کو صلیبیوں کی جابرانہ تسلط سے آزاد کرایا جائے اور پھر سے اسے اپنی تحویل میں واپس لایا جائے۔ اسی فکر کے ساتھ مسلمان بادشاہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اقصیٰ کے لیے ایک بہترین منبر بھی بنوایا تھا تاکہ یروشلم کی آزادی کے موقع پر اسے مسجد اقصیٰ میں نصب کیا جائے۔ تاہم نور الدین بادشاہ اپنے اس مبارک ارادے کی تکمیل سے پہلے ہی اپنی 9 عمری میں ہی وفات پا گئے اور یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی بادشاہ بنے، جو کہ بہت ہی بہادر تھے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا اور صلیبی افواج کے خلاف جنگ کی اور جنگ کی قیادت سنبھال لی۔ اس کے بعد صلاح الدین نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم کو ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد صلاح الدین نے وہ خوبصورت منبر بھی مسجد اقصیٰ میں نصب کروا دیا، جو کہ نور الدین بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ بدقسمتی سے یہ منبر ایک یہودیوں کے ہاتھوں 1969 عیسوی میں نظر آتش ہو گیا۔ 1918 عیسوی میں سب کچھ تبدیل ہو گیا، جبکہ برطانوی حکومت نے یروشلم کو اسلامی حکومت سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مکمل فلسطین کو اپنے زیر قبضہ لینا شروع کر دیا۔ چند سالوں بعد ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ فلسطین میں داخل ہوئے اور فلسطین میں انہوں نے اپنے لیے جگہیں خریدنا شروع کیں، جبکہ فلسطینی مسلمان جو کہ اس سرزمین پر رہتے تھے اور ان کا پرانا تعلق بھی رکھتے تھے اور سینکڑوں سالوں سے اس جگہ بسے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔
چنانچہ اس معاملے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ فلسطینی حضرات اپنی زمین کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ یہودی ان کی زمین کو زور زبردستی ہتھیانا چاہتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اس لیے فلسطین کی زیادہ تر زمین پر ان یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر 1948 یہودیوں نے آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ پھر 1966 میں مزید لڑائیاں ہوئیں اور اس طرح یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا اور مکمل یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہودیوں کا مسجد اقصیٰ سے متعلق دعویٰ ہے کہ اس پر انہی کا حق ہے۔ یہودیوں کا اس بات پر اصرار ہے کہ تاریخی تناظر میں یروشلم اور مسجد اقصیٰ پر انہی کا حق ہے اور مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یروشلم سے مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے وہاں اپنا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے یہاں یہودی عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، لہٰذا آج بھی ہم ہی اسی کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس جگہ اپنا عبادت خانہ تعمیر کریں۔ موجودہ عہد میں یہ اپنی عبادت دیوار براق کے پاس کھڑے ہو کر کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درجہ ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات اس تقریر کا حصہ ہیں جو عالم اسلام کے بہترین حکمران سعودی عرب کے فرما رواں شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کی تھی۔ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہودی یروشلم کے باہر سے آ کر یروشلم پر قابض ہوئے تھے، جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی یہودی عبادت خانہ یروشلم میں تعمیر نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر اسی مسجد کی تعمیر کی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہاں تعمیر ہو چکی تھی، جسے بعد ازاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی واپس اس کی بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ پرانی تعمیر کو دوبارہ کھڑا کیا تھا۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف ان کے اصل باشندے ہی رہ گئے، جو شروع سے لے کر آج تک وہیں رہ رہے ہیں۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز کی تعمیر کا نمونہ ہیں۔ اسی لیے تاریخی حقائق سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم یعنی فلسطین پر مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ یہودی لوگ اس پر اپنا حق تو جتلاتے ہیں، وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ یروشلم میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، وہ مسجد آج بھی اس جگہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف زمانے میں اس کو گراتے رہے، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ اس کی تعمیر بھی مسلمان کرتے رہے۔